ناظرین، خبر یہ ہے کہ مودی سرکار منفی ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی۔ اب مودی سرکار نے چین کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس ہزیمت پر ابھی بھی مودی سرکار سے اپوزیشن کی جانب سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کا جواب مودی سرکار اپنی اپوزیشن کو، اپنی جنتا کو نہیں دے رہی کہ پاک بھارت جنگ آپریشن سندور کے حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے، وہ بتایا جائے۔ اب مودی سرکار چلے ہیں چین کے ساتھ پنگا لینے۔ تو چین کے ساتھ پنگا لینا بھارت کو کیسے مہنگا پڑا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے مودی سرکار کے بھارت کے منفی ہتھ کنڈوں کی۔ ناظرین، برطانیہ میں چیمپئن لیگ کے نام سے جو لیجنڈ کرکٹر کا جو ٹورنامنٹ ہونے جا رہا تھا، ورلڈ چیمپئن شپ، جس میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، باقی نامور ٹیمیں شامل ہیں، بڑی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان نے پہلے مقابلے میں انگلینڈ کو 5 رن سے ہرایا تھا۔ آج اس چیمپئن شپ میں، لیجنڈ چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ تھا۔ یہاں پر انڈین کرکٹرز نے منفی ہتھ کنڈا استعمال کیا، بلکہ ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ عرفان پٹھان کے ساتھ وہ دوسرے ان کے بھائی یوسف پٹھان ہیں، شیکھر دھون نے، اور ایک اور کرکٹر نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تکلیف کس سے ہو رہی تھی کہ شاہد افریدی نہ گراؤنڈ میں آئے، نہ شاہد افریدی پاکستان کی طرف سے پلینگ 11 میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر شاہد افریدی پلینگ 11 میں شامل ہوتے ہیں یا پھر گراؤنڈ بھی آ جاتے ہیں تو ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ تو جو انتظامیہ تھی اس نے اس میچ کو منسوخ کر دیا ہے، اور جو شائقین نے ٹکٹ خریدے تھے وہ ٹکٹ واپس کرنے کا، اس کی فیس واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر لیجنڈ چیمپئن لیگ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سیمی فائنل میں ان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، تب بھی کیا بھارت نہیں کھیلے گا پاکستان کے ساتھ؟ یا سیمی فائنل چھوڑ کے فائنل میں ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے، تب بھی بھارت بھاگ جائے گا پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے؟ مطلب یار، کھیل کو تو کھیل کی حد تک رکھو، کھیل کو تو جنگ کا میدان نہ بناؤ۔ یہاں پہ آپ انکار کر رہے ہیں شاہد افریدی سے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی والی بال کی ٹیم پاکستان کے ساتھ میچ کھیلتی ہے، سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فائنل میں پاکستان ایران کو شکست دے کے انڈر 16 والی بال کا چیمپئن بن جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، سنوکر میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی بھارت فائنل میں ہار جاتا ہے۔ یار، اگر وہاں پہ کھیل ہو رہا ہے، چلے ہار جیت تو ایک کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن آپ میچ کھیلیں جی۔ آپ کا ویسے پرانا بڑا تعلق ہے پاکستانی کرکٹر کے ساتھ، آپ گراؤنڈ میں جتنے جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں، جتنے آپ کرج کے ساتھ کھیلتے ہیں، جتنے آپ ٹیمپرامنٹ کے ساتھ، کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کے کھیلتے ہیں، گراؤنڈ کے باہر تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال سے تو جب 2003 میں بھارت کی ٹیم پاکستان میں آئی تھی تو شاہد افریدی نے بھارتی کرکٹر کو اپنے گھر دعوت پہ مدعو کیا تھا کراچی میں۔ تو یہ منفی ہتھ کنڈے دیکھ لیں بھارت مودی سرکار کے اور انڈین کرکٹرز کے۔ دوسری طرف ناظرین، کل جو ہم نے بات کی تھی کہ جو امریکن صدر ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس بیان کے بعد اب بھارت میں پھر چیخیں اٹھیں گی اور صف ماتم بچھے گا، اور وہ ہوا ناظرین۔ راہل گاندھی، بھارت کی اپوزیشن لیڈر، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، مودی سرکار ایوان میں آئیں۔ مودی جی، بھارتی وزیر اعظم ایوان میں آئیں، آپریشن سندور کا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ حقائق پبلک کو بتائے جائیں۔ لیکن ناظرین، جتنے بڑے بڑے دعوے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنے دعووں پہ آپ قائم رہیں، چلیں حقائق ہی بتا دیں اپنی جنتا کو۔ آپ کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے، ہم نہیں پوچھ رہے، آپ کی جنتا پوچھ رہی ہے، بتا دیں ان کو حقائق کیا ہیں۔ حقائق چھپائے کیوں جا رہے ہیں؟ اور بھارت کے لیے ناظرین، اگر اس جنگ میں آپریشن سندور میں کامیابی ہوتی تو کیا برازیل بھارت سے جو میزائل آکاش خریدنے جا رہا تھا، میرے خیال درجے کے رینج کے وہ میزائل تھے، برازیل نے انکار کر دیا۔ برازیل نے کیوں انکار کیا؟ کہ بھارت جو ہے اس ڈیل کے ذریعے اپنے فرسودہ جو پرانا ورژن ہے
آکاش میزائل کا وہ برازیل کو فروخت کرنا چاہتا ہے. تو برازیل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لیٹسٹ ورژن کے یورپ سے یہی والے درمیانے درجے کے جو میزائل ہیں وہ یورپ سے اب خریدیں گے. برازیل نے بھارت کے ساتھ مذاکرات منقطع کر دیے ہیں کہ نہیں بھارت سے نہیں خریدیں. اس کے علاوہ ناظرین مودی سرکار نے اب چائنا کے ساتھ پنگا لینے کا سوچا ہے. ماضی میں ایک بار سرحدی تنازع ہوا تھا, سرحد پہ بھارت نے چین کے ساتھ پنگا لیا تھا, تو بھارتی جو فوجی تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. میدان کیا, اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اب بھارت نے لداخ کے مقام پر ایک نیا فضائی اڈہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اکتوبر 2025 تک اس فضائی اڈے کو بھارت کی جانب سے لداخ کے مقام پہ آپریشنل یعنی فعال کر دیا جائے گا. یہاں پہ بھارتی طیارے بھی کھڑے کیے جائیں گے, جس میں رافیل بھی ہوں گے, جس میں باقی لڑاکا طیارے بھی وہاں پہ ٹھہرائے جائیں گے جو بھارت نے خریدے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈار سسٹم, فضائی سسٹم, میزائل سسٹم, ڈیفنس سسٹم ڈپلوائے کیے جائیں گے. اسلحہ کا ذخیرہ بھی وہاں پہ رکھا جائے گا. یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا چین کے ساتھ بھی کوئی محاذرائی کرنے کا بھارت سوچ رہا ہے؟ تو اگر چین کے ساتھ محاذرائی کرنی ہے تو ماضی کو بھارت کو نہیں بھلانا چاہیے, بلکہ پاکستان کے ساتھ جو حالیہ شکست کا مزہ چکھنا بھارت کو پڑا ہے اس کو بھی سبق کے طور پہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ چین جینٹ ہے پورا. پاکستان نے تو پھر بھی ایک چھوٹے ملک ہونے کے باوجود, محدود وسائل کے باوجود بھی بھارت کو ناکو چنے چبائے. چین تو پورا ایک جینٹ ہے, بھارت کو کچا چبا جائے گا. تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے. دوسری طرف چین کے وزیر اعظم نے جو دریائے برہمن پترا پر وہ ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں پہ ہائیڈرو پاور جنریشن بھی لگائے جانے تھے, 5 ہائیڈرو پاور جنریشن وہاں پہ لگائے جائیں گے. تو اس ڈیم کا چینی وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے. 167 بلین کی لاگت سے یہ ڈیم تعمیر کیا جائے گا, اور اس ڈیم کی تعمیر کے بعد جو بھارت آبی جارحیت دیگر ممالک کے خلاف کرتا ہے, بنگلہ دیش کے خلاف کرتا ہے, پاکستان کے خلاف کرتا ہے, تو بھارت کو اپنی آبی جارحیت کے بعد خود جارحیت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, آبی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت, کیونکہ بارشوں کا سیزن ہے, سیلاب کا سیزن ہے, تو آپ پیشگی جو دریاؤں میں پانی چھوڑتے ہیں اس کی آپ نے پیشگی اطلاع دینی ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت. لیکن بھارت وہ پیشگی اطلاع نہیں دے رہا. پاکستان نے مطالبہ رکھا ہے لیکن بھارت وہ پیشگی اطلاع نہیں دے رہا ہے. لیکن پاکستان نے متبادل ذرائع سے جو سیلاب ہے جو بھارت کی طرف سے پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑا جاتا ہے, کبھی پانی روک دیا جاتا ہے اور سیلاب کے سیزن میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, دیگر وسائل سے سیلابی صورتحال کی نگرانی شروع کر دی ہے. لیکن بھارت کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں, پاکستان سے شکست کھانے کے بعد $50 ملین کا بھارت نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. ڈرونز بنانے کے حوالے سے نئی ڈرونز ٹیکنالوجی کی کمپنی بھارت میں اپنا پلانٹ لگائے گی, اور اس پہ بھارت کا کہنا ہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کی جانب یہ بھارت کا ایک بڑا قدم ہوگا, اہم قدم ہوگا. اس کے علاوہ بھارت نے فرانس کے ساتھ 61,000 کروڑ کا جنگی انجن تیار کرنے کا معاہدہ بھی کیا ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.